أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے
نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھیں دلوں کا پیام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھیں دلوں کا پیام لے لو۔ ہے دل میں ارماں یہ اپن طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، ہے دل میں ارماں یہ اپن طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھیں دلوں کا پیام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، اور جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے
صرف اس امید پر ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، ہم محمد کے ترانے گائیں گے، ہم محمد کے ترانے گائیں گے، ہم محمد کے ترانے گائیں گے، ہم محمد کے ترانے گائیں گے۔ ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے، ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے۔ سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے۔ اور اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں۔
تو شاعر کہتے ہیں اللہ 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 سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے اللہ 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 دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے ہاں دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے اللہ 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 یہ تو اللہ کا ذکر ہے آپ حضرت مل کے پڑھیں گے اللہ اس کا اجر دے گا اللہ 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 ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے ہاں ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے پھر بھی بندہ پھر بھی بندہ پھر بھی بندہ پھر بھی بندہ ناشکری کیوں کرتا ہے پھر بھی بندہ ناشکری کیوں کرتا ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے اور اب ناصر صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار پیش کر رہا ہوں درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد تو شاعر کہتے ہیں کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں
دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ اور آخر میں والد کی شان کے اوپر چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیں، اور کہ جن کی اس دنیا میں حیات ہیں اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پہ رکھے۔ تو شاعر کہتے ہیں ہم سفر ہم نوا ہم نشی ہم قدم ہم سفر ہم نوا ہم نشی ہم قدم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کے روز و شب جس پہ غالب رہے فکر گئے اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کے روز و شب جس پہ غالب رہے فکر گئے ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم پرورش تربیت میں نہ چھوڑی کسے فکر
فکر اولاد کی سفر در سفر، پرورش تربیت میں نہ چھوڑی کسر، فکر اولاد کی سفر در سفر، ان کو محبوب ہم کو جاؤ حشم، ان کو محبوب ہم کو جاؤ حشم، والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم، ہم نے سمجھا نہیں ہے مقام آپ کا، گھر میں رحمت ہی رحمت قیام آپ کا، ہم نے سمجھا نہیں ہے مقام آپ کا، گھر میں رحمت ہی رحمت قیام آپ کا، آپ کو دیکھنا ہے حرم، آپ کو دیکھنا ہے حرم، والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہم ایک بہت ہی مبارک نسبت سے، جو کہ نسبت سنت نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے جمع ہے، اور وہ نسبت نکاح کی مبارک نسبت ہے۔ ہمارے برادر عزیز محمد عاطف کا الحمدللہ آج نکاح ہوا ہے، اور ہم سب اس خوشی کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عام طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے احباب ہیں، جتنے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی موقعوں پر شادی کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، نکاح کی مجالس میں، رخصتی کی تقریب میں، ولیمے کی تقریب میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، یہ بات سمجھنا آج بہت ضروری ہے کہ نکاح صرف، شادی صرف ایک خوشی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔
اسی لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آپ حضرات نے ابھی غور کیا کہ ہمارے ان عزیز ساتھیوں نے تلاوت کی، حمد پڑھی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ اس موقع پر اس ترتیب کو کیوں اختیار کیا گیا؟ ایک مسلمان کو اس سے یہ سبق دینا اور سمجھانا مقصود ہے، اور یہاں تشریف لائے ہوئے ہر معزز مہمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نکاح جیسی مبارک سنت اور نکاح جیسی عظیم خوشی یہ اسی وقت حقیقی اور سچی خوشی بن سکتی ہے جب یہ اللہ پاک کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور سنتوں کے مطابق ہوگی۔ خدا نخواستہ کوئی مسلمان نہیں، کوئی انسان بھی نہیں چاہتا جس کو اللہ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہو، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچے یا بچی کی شادی کرے اور اس خوشی کے بعد خدا نخواستہ اس کا گھر ٹوٹ جائے، خاندان بکھر جائے، بجائے آبادی کے بربادی کی طرف چلا جائے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں چاہتا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس عمل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نکاح سے کیا گیا، اور نکاح کی سنت کہاں رکھی گئی؟ مسجد میں رکھی گئی۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعلنوا النکاح واضربوه بالدف واجعلوه فی المساجد۔ فرمایا نکاح اعلان کر کے کرو، یہ کوئی چھپنے کا کام نہیں ہے، خفیہ کام نہیں ہے۔ شادی ایسا عمل نہیں کہ انسان چھپ کے کرے، یہ ہمارے دین کا، اس مبارک دین کا تصور نہیں، کھل کر ہو، جس میں سب کو بلایا جائے۔ اب سب جمع کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، اس عمل کو مسجد کے اندر رکھو۔ اس لیے آج بعض دفعہ ہم اس سنت کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اس کمزوری کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نکاح کا عمل مسجد میں ہو، نماز کے بعد ہو، مجمع کے اندر ہو، جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنا افضلیت زیادہ ہوگی۔ اور پھر میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آپ اگر غور کریں، سب سے زیادہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے لیے دعا سکھائی ہے، اور اس دعا میں 2 دفعہ برکت کے الفاظ آئے ہیں، اور اس دعا میں 1 دفعہ خیر کا لفظ آیا ہے۔ یعنی آپ اس نقطے پہ غور کریں، اگر آج کی مجلس میں ہم ساتھی صرف اس دعا کو سمجھ لیں تو یہ مجلس ہماری قبول ہے۔ جتنی مسنون دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں ہر موقع کی، نکاح جب ہو جائے، نکاح کا خطبہ ختم ہو جائے، نکاح پڑھانے والا دلہا سے پوچھ لیں کہ فلاں بنت فلاں سے میں نے آپ کا نکاح اتنے مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں کیا، کہ آپ قبول کرتے ہیں؟ یہی پوچھتے ہیں نا قاضی صاحب پڑھانے والے، وہ کہتے ہیں جی میں نے قبول کر لیا۔ ایک جملہ وہ بولتا ہے۔ دلہا کے اس جملے کے بعد آپ نے کبھی غور کیا ہو، جیسے آج کی مجلس میں بھی ہم بھی شریک تھے، تو آپ اگر غور کریں گے وہ نکاح پڑھانے والے عالم ایک جملہ کہیں گے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ ہماری اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم دنیا کے رسم و رواج میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اب چواروں کی تھیلیاں کون تقسیم کرے گا، کس ترتیب پہ کرے گا، وہ گلاب کے پھول ہار کس کے پاس ہیں، اور ویڈیو کس ایکشن ترتیب کے ساتھ لینی ہے۔ اب تو یہ ایک نئی چیز آ گئی، سنت چیز نظروں سے اوجھل ہو گئی دوستو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے فوراً بعد کی دعا سکھائی، یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ جس کا نکاح ہوتا ہے نا دلہا، جس کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، سنت مبارکباد کا طریقہ سیکھیں،
آپ کو سنت کا ثواب ملے گا اور اس دلہا کو بہت بڑی دعا مل جائے گی، اس کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اس دعا کتنی عالی شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا نکاح ہو جائے، جس بچے کا، جس بچی کا، تو کون سی دعا دی جائے اس کو؟ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر۔ اب دیکھیں اس دعا میں برکت کے الفاظ کتنی دفعہ ہیں؟ 2 دفعہ ہیں۔ آپ تمام دعاؤں کا ذخیرہ دیکھ لیں، یہ وہ واحد دعا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ برکت کے الفاظ فرمائے، بارک اللہ لکما وبارک علیکما۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے، وبارک علیکما۔ اب یہاں ایک باریک سا فرق ہے، پہلے جملے میں لکما فرمایا، دوسرے جملے میں علیکما فرمایا۔ آپ اگر غور کریں، بارک اللہ لکما ایک ہے کسی کو کوئی چیز پیش کرنا، مثال کے طور پہ ہمارے الطاف بھائی کہیں بھائی مجھے پانی دے دو، ایک ساتھی ان کو گلاس میں پانی پیش کر دے، یہ ہے چیز دینا۔ اور ایک ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کچھ دیر پہلے بارش برس رہی تھی، دونوں میں فرق ہے، فرق ہے نا؟ پانی گلاس میں محدود ہے اور دوسرے سے مانگی گئی، اس نے پیش کر دی۔ ایک ہوتا ہے کوئی چیز بے حساب دے دی جائے، جیسے کہتے ہیں بھئی اس پر تو دروازے کھل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا بارک اللہ لکما، اللہ تم دونوں کو برکت دے دے، دوسرے جملے میں فرمایا وبارک علیکما، اللہ تم دونوں پہ اپنی برکتیں برسا دے، 2 دفعہ برکت کی دعا۔ پھر فرمایا وجمع بینکما بخیر، اور اللہ تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع فرما دے۔ اتنی عظیم دعا ہے دوستو، یہ کس موقع پر؟ نکاح کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب اتنی عالی شان دعا برکت کی، خیر کی، اس دلہا دلہن کو کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی میرے دوستوں بزرگوں کہ یہ رسمی رشتہ نہیں ہے، اس لیے دی گئی کہ یہ وقتی رشتہ نہیں ہے، اس لیے دی گئی کہ یہ صرف 2 افراد کا جوڑ نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک زندگی کا آغاز ہے۔ نکاح 2 خاندانوں کے جوڑنے کا نام ہے، اور نکاح ایک نئی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف 2 افراد نہیں ہیں، آج اس نکاح کے بعد 2 خاندان آپس میں جڑ گئے، اب رشتے جڑیں گے، اب اللہ پاک ان کو برکت دیں گے، ان کے گھر میں برکتیں آئیں گی نکاح کے بعد، اللہ نصیب فرمائے۔ تو اب کیا ہوگا؟ ایک رشتہ بنے گا، کہیں گے بھئی فلاں اس بچے کے چچا ہے، فلاں اس بچے کے ماموں ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب چچا کہاں سے ہے؟ وہ دلہا کے گھر سے ہوتا ہے۔ ماموں کون سے گھر سے ہوتا ہے؟ دلہن کے گھر سے ہوتا ہے۔ فلاں اس بچے کی پھوپھی ہے، فلاں اس بچے کی خالہ ہے۔ پھوپھی جو ہے وہ دلہا کے گھر سے، خالہ جو ہے وہ دلہن کے گھر سے۔ اب یہ اتنے خوبصورت رشتے جو جڑ رہے ہیں دوستوں، ایک لڑکے کی طرف سے، ایک لڑکی کی طرف سے، ایک دلہا کی طرف سے، ایک دلہن کی طرف سے، یہ رشتوں کا جڑنا اس نکاح کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی خوشی کی اور شکر کی مجلس ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے ان ساتھیوں نے، ان سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اور انہوں نے اس عمل کا آغاز ایک شرعی سنت ترتیب کے ساتھ کیا، جس میں تلاوت ہوئی، حمد باری تعالیٰ ہوئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اور جس میں یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئی۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو اس عمل کا آغاز خیر کے ساتھ ہے، اسی ترتیب پر دوستو ہم نے آگے چلنا ہے۔ ایسا کوئی عمل کرنا جو رسم و رواج کے اندر آ جائے، آج یہ چیزیں ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ نکاح ذہن سے نکل جاتا ہے، مسنون دعا نکل جاتی ہے،
لیکن ذہن پہ یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ جی یہ خریدنی ہے، فلاں خریدنی ہے، فلاں کو اتنی چیزیں دینی ہے، فلاں کو اتنی چیزیں دینی ہے. اصل مرحلہ ذہن سے گیا، جو فضولیات رسمیات تھی وہ اس نے اپنی جگہ اور جڑ بنا لی. اس لیے جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ سب سمجھدار اور تعلیم یافتہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، اہل علم طبقہ ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے اس مجلس سے اٹھیں کہ ہماری جتنی خوشی کی تقریبات ہیں، بچے بچیوں کی شادیاں ہیں، اور جتنے گھروں میں بچے بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کے نصیب اچھے فرمائے، خوبصورت فرمائے، سب کو جوڑ کے رشتے اللہ نصیب فرمائے. لیکن جب اللہ یہ خوشی دے دے تو ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ترتیب پہ ادا کریں. ہر عمل میں سنت کو سامنے رکھیں، گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع سے نکلنے سے بچیں. ہر عمل میں اتباع سنت کو سامنے رکھیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جو نکاح ہوا ہے اور اے اللہ جو بابرکت محفل ہے، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس بھائی صاحب کا جو نکاح ہوا ہے زوجین کے لیے خوشیوں کا، راحتوں کا باعث بنا. آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، الفت نصیب فرما. دونوں خاندانوں میں جوڑ، اتحاد، اتفاق نصیب فرما. ہر قسم کے اختلاف سے، انتشار سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. اے اللہ دلہا دلہن کو دونوں کو اپنے والدین کے سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا. ہر قسم کے حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے اے اللہ ان سب کی اور ہم سب کی حفاظت فرما. ہر قسم کے نظر بد سے، اثرات بد سے، جادو سے، آسیب سے، سحر سے، دشمنوں سے اے اللہ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصائب سے، آفات سے اے اللہ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرما. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.